بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ، سب سے پہلے وضو کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ وضو کرنے کی نیت کرے، یعنی دل میں اگر وہ نیت کر رہا ہے تو کافی ہے، زبان سے کرنے کی کوئی ضروری نہیں ہے، دل میں اگر وضو کی نیت کر رہا ہے تو کافی۔ اس کے بعد جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے کوئی اونچی جگہ پر تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اس کے بعد دونوں ہاتھ کو اس کلائیوں تک دھوئے۔ اب اس کے دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہاتھ پر آج کل ٹونٹی لگی ہوئی ہے تو کیا ہے، ٹونٹی سے پانی گرتے رہتا ہے نیچے، تو اب کیا ہے اتنا، بعض لوگ کیا ہے اتنا ٹونٹی کے نیچے لگا دیتے ہیں اور اسی سے پانی سے ایسا پوچھتے ہیں، تو یہ دھونے میں نہیں بلکہ پوچھنے میں آئے گا۔ بہتر یہی ہے کہ کیا ہے آپ پورا دونوں ہاتھ اس طریقے سے دھوئیں کہ آپ کا دونوں ہاتھ بالکل بھیگ جائے اچھے طریقے سے۔ اور سب سے پہلے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جب وضو کر رہے ہیں تو اس وضو کے دوران آپ کیا ہے اپنے اگل بغل کے لوگوں سے بات نہ کریں، کیونکہ کیا ہے یہ مستحب نہیں ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ وضو کے درمیان آپ کیا ہے کوئی دعا پڑھتے رہیں، جو مسنون دعائیں حدیث پاک میں وارد ہوئی ہو وہ پڑھتے رہیں، یا کیا ہے اگر آپ کو دعائیں یاد نہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ اور جب دونوں ہاتھ دھونے کے بعد اس کے بعد کیا ہے ہاتھ میں پانی لے کر کے کلی کریں، اتنا کلی کریں کہ آپ کے 3 مرتبہ کلی کریں، یعنی کیا ہے آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ پورا منہ کیا ہے پانی سے بھیگ گیا ہے اور منہ کا کوئی بھی حصہ کیا ہے خالی نہیں ہے۔ اور کیا ہے بہتر یہی ہے کہ کیا ہے بائیں انگلی سے کیا ہے غرارہ کریں، تاکہ کیا ہے اندر کے جو کٹ میں گندگی لگی ہوئی ہے وہ بھی باہر ہو جائے۔ 3 مرتبہ یہ کلی کرنے کے بعد یہ چیز کریں۔ اس کے بعد جب 3 مرتبہ آپ کلی کر لیں تو 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد اب ناک میں کیا کریں، پانی چڑھائیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ناک میں ایسا کر کے پانی چڑھاتے ہیں، اس طریقے سے بہتر نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ آرام سے بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ کیا ہے یہ ہتھیلی کو کیا ہے ناک کے قریب لے جا کر کے کیا ہے کھینچیں اوپر پانی، یہاں تک کہ ناک کے نرم ہڈی تک وہ پانی پہنچ جائے، اور اگر ناک میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اپنی چھوٹی انگلی سے اندر ڈال کر کے کیا ہے اس گندگی کو دور کریں، اور 3 مرتبہ ایسا کریں کہ بالکل آپ کو تشفی ہو جائے۔ ناک میں پانی چڑھانے کے بعد اب بچتا رکن یہ ہے وضو کا کہ کیا ہے چہرے کو دھونا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے چہرے کی مقدار جان لیں۔ چہرے کی مقدار یہ ہے کہ عادتاً لوگوں کا جہاں سے بال اگتا ہے پیشانی سے لے کر کے یہ ٹھڈی تک، یہ لمبائی میں ہوا، اور کیا ہے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی مقدار ہوئی۔ تو اب کیا کریں، وہ چہرے میں دونوں ہاتھ سے پانی لے کر کے چہرے پہ ایسے زور سے نہ پھینکیں، بلکہ کیا ہے آرام سے پانی لے کر کے چہرے پر بالکل آرام سے کیا کریں ملیں، یہاں تک کہ چہرے کا ایک حصہ بھی کیا ہو آپ کا سوکھا نہ رہے، اور ایسے ہی 3 مرتبہ کریں۔ جب چہرہ دھلنے کے بعد اب کیا کریں، انگلی کی پور سے لے کر کے کوہنیوں سمیت تک کیا ہے پورے ہاتھ کا دھونا فرض ہے، ضروری ہے۔ ایک ذرہ بھی اگر بال کا حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اتنا دھوئیں کہ آپ کو بالکل 3 مرتبہ اس کو دھوئیں، پھر 3 مرتبہ اس ہاتھ کو دھونے کے بعد اب کیا ہے نیا پانی لیں۔ نیا پانی لینے کے بعد کیا کریں، اس پانی سے ہاتھ کو دھو لیں، اور اس کے بعد کیا ہے یہ 3 انگلی سے کیا کریں پیشانی کے مقدار پہ رکھیں، اور پیشانی کی مقدار سے لے جا کر کے سیدھا لے کر کے جائیں گدی تک۔ اس کے بعد یہ 3 انگلی یہ سوکھ گیا، اور ہرگز یہ ہتھیلی کو کیا ہے نہ لگائیں، ایسے لے جانے کے وقت میں ہتھیلی کو نہ لگائیں، یہ اور ہتھیلی دونوں الگ ہو۔ اس کے بعد کیا کریں، یہاں سے لے کر کے ہتھیلی ابھی کچی تھی، اس کے بعد ہتھیلی سے یہاں تک کریں۔ اس کے بعد اب یہ دونوں چیزیں بچی ہے، اس تو یہ انگلی سے کان کا ایسا مسا کریں، اندرونی حصے کا۔ اب یہ بچا ہے تو اب کیا ہے یہ مسا کریں، اور اس کے بعد یہ مسا کریں۔ اس کے بعد کیا ہے اب یہ بچا ہے، تو اب بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کیا ہے ایسا لے کر کے آ کے گردن کا مسح کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے ایسا لے کر کے مسح کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں کیا ہے گلے کا مسح کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے، تو لہٰذا کیا ہے ایسے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہے اس میں بد خیالی میں کیا ہے نیچے تک آ جاتا ہے اور گلے کا بھی مسح ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کو اس طریقے سے کرنے کے بجائے آپ کیا ہے یہاں سے لے کر کے اوپر کی طرف لے جائیں، تاکہ کیا ہے آپ کو گلے کا مسح کرنے سے بچ جائے۔ اس کے بعد جب یہ مسح ہو جائے تو اب کیا کریں، پیر کو دھوئیں، یعنی اس طریقے سے دھوئیں انگلیوں کی پور سے لے کر کے یہاں تک پیر کے بالکل ٹخنوں تک انگلیوں کی پور سے پیر کے
टखनों तक क्या है आप धोएं, इस अंदाज से कि आपके पैर का हिस्सा बिल्कुल खाली ना हो। एक पैर को, दाहिने पैर को पहले धोएं 3 मरतबा, उसके बाद क्या है बाएं पैर को क्या है 3 मरतबा धोएं, आपका वुजू हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, अब जब पूरा वुजू हो गया तो अब अगर लोटे से आप वुजू कर रहे हैं और उसमें बच गया है पानी, तो अब क्या है खड़े होकर के क्या करें, उस पानी को क्या है पी लें, क्योंकि खड़े होकर के पानी पीना वुजू का बचा हुआ ये सुन्नत करार दिया गया है। उसके बाद क्या है, अगर आपको दुआएं याद है, जो वुजू के बाद की दुआ है अगर आपको याद है तो उंगली को आसमान की तरफ करके दुआएं पढ़ें और उसके बाद वुजू आपका मुकम्मल हो जाएगा। क्यों? ये इसलिए कि आप अगर वुजू का ख्याल नहीं रखेंगे सही अंदाज से तो आपकी इबादतों में फर्क पड़ जाएगा और आपकी इबादतें काबिल कबूल नहीं होगी। इसी बुनियाद पर बेहतर यही है कि आप अच्छे से वुजू करें, और जब आप अच्छे से वुजू करेंगे तो आपकी नमाजें भी अच्छी होंगी, आपकी कुरान की तिलावतें भी अच्छी होगी। जब आपका वुजू ही अच्छा नहीं रहेगा तो अब इन चीजों की इबादतों में लज्जत नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें सही तरीके से वुजू करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।